اولاد کے لیے بی بی فاطمہ کا خاص وظیفہ جو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اگر آپ بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ہر دعا ہر علاج کے بعد بھی آپ کے گھر میں خاموشی ہے، تو آج میں آپ کو ایک ایسا پاورفل اور روحانی وظیفے کے بارے میں بتانے لگی ہوں جس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے اور یہ وظیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی ثابت ہے۔ یہ وظیفہ اسی طریقے سے کیجیے گا جو میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ انشاءاللہ پہلی کوشش میں ہی صرف 5 دن کے اندر رپورٹ پازیٹیو آ جائے گی۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کے نام پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور وہ نام تھا بی بی فاطمہ۔ جس وقت بھی بی بی فاطمہ کمرے میں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یاد رہے، آج تک یہ مقام کائنات میں کسی بھی اور عورت کو نہیں دیا گیا ہے۔ ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ کا مقام اسلام میں کتنا زیادہ ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ نے ایک نوکر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو دنیاوی مدد دینے کے بجائے ایک تسبیح دی تھی، ایک ایسا عمل یا وظیفہ جسے آج بھی ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ بتانے لگی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی بی فاطمہ کو بتایا تھا۔ اس لیے آپ سے اولاد کے لیے بی بی فاطمہ کا یہ آسان وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اینڈ میں آپ کو اولاد سے ریلیٹڈ ایک ضروری بات بھی بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور لمبی زندگی والی نیک اور فرمانبردار اولاد دے، آمین۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا میں شامل ضرور ہو جائیں، کیونکہ آج آپ میں سے کسی نہ کسی کی آمین انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن وظیفہ جاننے سے پہلے یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر بی بی فاطمہ کون تھی۔ دیکھیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی۔ ان کا اصلی نام فاطمہ بنت محمد ہے اور ان کی والدہ کا نام تھا حضرت ختیجہ، جو کہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی عورت تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حضرت علی سے بی بی فاطمہ کا نکاح ہو، اور پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پاک اور برکت والی شادیوں میں سے ایک تھی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے بھی پیدا ہوئے، ایک ہیں حضرت حسن اور دوسرے ہیں حضرت حسین، اور انہی کی وجہ سے آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قائم ہے۔ بی بی فاطمہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن وہ سب سے پہلی شخصیت ہوں گی جو جنت میں داخل ہوں گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو آج کا یہ وظیفہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو سکھایا تھا۔ جب بھی بی بی فاطمہ کسی بھی مشکل میں ہوتی تھی تو یہی وظیفہ کرتی تھی۔ ویسے تو یہ وظیفہ ہر رات سونے سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس وظیفے میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے نماز کے بعد یا نماز پر ہی بیٹھ کر سب سے پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ 100% ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس آخری بات پر بھی عمل ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ یا اللہ، دنیا کی سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ، لیکن لوہا تو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔
है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ लोहा पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने फिर पूछा, लेकिन आग तो लोहे को भी पिघला देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ आग लोहे से भी ज्यादा ताकत रखती है। फरिश्तों ने फिर पूछा, या अल्लाह फिर तो पानी आग को भी बुझा देता है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, हाँ पानी आग से भी ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में जाकर फिर फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह तो फिर सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में है? और इस मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया था, सदका सबसे ज्यादा ताकत रखता है। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप औलाद की नेमत चाहते हैं तो अपनी दुआएं और वजीफों को आप सदका देकर बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो इस वजीफे के साथ सदका भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पावरफुल वजीफा किसी और की जिंदगी भी बदल दे तो इस वीडियो को शेयर करके इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी के लिए भी सदका जारिया बन सकती है।